انس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا حدیث پاتش pero وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق علیہ. یہاں تک امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے. الا ان مسلما امام مسلم نے ذکر نہیں کیا یہ لفظ الا بحق الاسلام. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہیں قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا امر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے جہاد کروں. اور یہ جہاد کب تک جاری ہو؟ حتی یشہدو حتی کی گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی جو یہ گواہی نہ دے اس کے ساتھ جہاد کرو، اس کے ساتھ اجر. اور نماز پڑھے، زکوٰۃ دے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب وہ یہ کام کریں گے عَصَمُوا تو ان لوگوں نے بچایا منی مجھ سے دماءہم اپنا خون، اب میں ان کو قتل نہیں کروں گا، وَأَمْوَالَهُمْ اور اپنا مال، اب ان کے مال کو غنیمت نہیں بناؤں گا. ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دماء اور اموال لوں گا بحق الاسلام، یعنی مسلمان ہو کر اگر قتل کرے گا تو قاتل کا خون معصوم نہیں، ان کا خون لوں گا. اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جائے تو مال کی زکوٰۃ لوں گا، زکوٰۃ معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حضور نے فرمایا میں تو زبانی اقرار اور نماز کو دیکھوں گا تو مسلمان کا حکم دوں گا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ دل کا حساب خدا لے گا. اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہے تو اس کے ذمہ. امر تو مجھے حکم دیا ہے ان اقاتل الناس کہ میں جہاد کروں لوگوں سے. مسلمان کے دو فرائض ہیں، ایک اشاعت اسلام کہ اسلام کو پھیلائے، دعوت تبلیغ کی ذریعہ، درس و تدریس کی ذریعہ، تحریر و تصنیف کی ذریعہ. دوسرا فرض ہے حفاظت اسلام کہ جب کفار آپ کی مسجد قرآن پر حملہ آور ہو تو ان کو بچانے کے لیے آپ جہاد کریں. تو اشاعت اسلام کا ذریعہ دعوت و تبلیغ، درس و تدریس ہے، اور حفاظت اسلام کا ذریعہ جہاد. اس لیے نبوت دو چیزوں سے بنی ہے، ایک اشاعت اسلام سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت مرحمہ و ملحمہ، مجھے بھیجا گیا رحمت کا مجسمہ بنا کر. یہ دعوت و تبلیغ میں جب اشاعت کرتا ہوں تو میں بڑا نرم ہوں، وملحمہ اور میں گوشت نوچتا ہوں حفاظت اسلام کے میدان میں، یعنی مجاہد ہوں. ٹھیک ہے. اگر ہم اشاعت اسلام کریں اور حفاظت اسلام نہ کریں ہم آدھے مسلمان ہیں اور آدھے کافر ہیں. ٹھیک ہے. نبوت نام ہے اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام. اشاعت اسلام میں حضور نے فرمایا بعثت مرحمہ، میں رحمت کا مجسمہ ہوں. جب دعوت تبلیغ کروں تم پتھر مارو، مکہ سے نکالو، میں انتقام نہیں لوں گا. بعثت مرحمہ. لیکن جہاں حفاظت اسلام کا میدان آ جائے تو ملحمہ، میں گوشت نوچنے والا ہوں، میرے سامنے نہ آؤ، گوشت نوچ لوں گا. یہ جہاد ہے. دعوت کی ذریعہ اشاعت اسلام ہے
اور جہاد کی ذریعہ حفاظت اسلام ہے. حضور نے دونوں کو جمع کر کے فرمایا بعثت مرحمہ و ملحمہ. یہ ابھی تک منسوخ نہیں ہے. ٹھیک ہے بزرگ، یہ بھی بات ہے. دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا انا الزہود القتال، میں بڑا ہنسمکھ ہوں اشاعت اسلام کے میدان میں جب دعوت تبلیغ کرتا ہوں. القتال، لیکن مجھ سے بڑا جنگجو نہیں ہے جب حفاظت اسلام کا میدان ہے. ٹھیک ہے. بزرگ کہے گا انا البکا، وہ زہود بھی نہیں ہے، رو رہا. ٹھیک ہے. اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک امر بالمعروف، ایک نہیں انل. آج کل ہم نہیں انل منکر نہیں کرتے. آدھا دین تو ایسے ہی ہے. امر بالمعروف بھی نہیں کرتے. کیوں؟ اصولی ششی نکالو. اصولی ششی میں لکھا ہے امر کا معنی قول القائل لغیرہ افعل علی سبیل الاستعلاء. اقم الصلاۃ ورنہ ڈنڈی ماروں گا، آت الزکات ورنہ ڈنڈی ماروں گا. عجیب سی یتیم کو نے. حضور نے اس طرف اشارہ کیا امرت ان اقاتل الناس. الزہو کی بات کیا فرمایا؟ القتال. بعثت مرحمہ کی بات کیا فرمایا؟ مرحمہ، گوشت نوچنے والا. یہاں فرمایا امرت ان اقاتل الناس. ٹھیک ہے. روزگار انتا تو سب پتہ چی ملتا سبب کی لئے حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس پر قرین نے ایک اعتراض کیا ہے کہ اقاتل الناس مغیہ ہے اور حتی یشہدو اس کی لیے غایہ ہے، یعنی قتال یہاں پر ختم ہو. قتال یہاں پر ختم. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قتال مغیہ ہے، اس کا غایہ و انتہا کس پر ہوگا؟ شہادتین پر. ٹھیک ہے. لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب محاذ پر دستہ بیچتے تھے فرماتے تھے کہ پہلے ان کو دعوت دو، اگر دعوت قبول کرے تو جہاد بند کرو، وہ تو شہادت ہو گئی. اور اگر دعوت قبول نہ کرے تو ان کو جزیہ پیش کرو، اگر انہوں نے جزیہ مان لیا تو قتال بند کرو. تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قتال کی انتہا کس پر ہے؟ جزیہ کے اوپر. کس کے اوپر؟ جزیہ کے اوپر. اور حضرات صحابہ نے ہمیشہ قتال بند کیا ہے جزیہ پر. حضرت عثمان کی فوج جب افغانستان پہنچی اور سارا افغانستان فتح کیا، شمالی لوگ رہ گئے، ان کی دو بت تھے جس کو طالبان نے توڑا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم دو بتوں کو توڑتے ہیں. تو شمالیوں نے جزیہ مان لیا کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہماری بتوں کو چھوڑو اور ہمیں اپنی بت پرستی پر چھوڑ دو. تو صحابہ کرام نے صلح کی. یہ وہ صلح کے دو بت تھے جن کو طالبان نے توڑا. تو صحابہ کے عمل سے اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کی انتہا کس پر ہے؟ جزیہ پر. اور یہاں آیا ہے جہاد کی انتہا یشہد اللہ الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. قاری نے اس کی تدبیر کی ہے کہ اس میں جزیہ میں فرق نہیں ہے. جزیہ کا معنی کیا ہے کہ ذمہ اپنے اوپر ٹیکس مانے اور احکامی اسلامی احکام کی پابندی قبول کرے کہ میں زنا نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، مسلمانوں کو اذیت تکلیف نہیں دوں گا. اس کو اہل ذمہ کہتے ہیں. تو اہل ذمہ اگرچہ حقیقتاً کلمہ نہیں پڑھتے لیکن حکماً پڑھتے ہیں. تو یہاں تعمیم کرو حتی یشہدو، حقیقتاً جیسے مسلمان اور حکماً جیسے اہل ذمہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں دو بات. حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ.
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز پڑھی، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات دیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب وہ یہ کام کریں گے، یعنی کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، زکات ادا کریں گے، نعصموا وہ پڑھنے والا کلمے کا بچا لیا اس نے، منی مجھ سے، دماءہم اب میں ان کو قتل نہیں کروں گا، جہاد بند ہو جائے گا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال کو غنیمت نہیں بناؤں گا، ہاں خون اور مال لوں گا بحق الاسلام جو اسلام کا حق ہے۔ مسلمان کی خون میں اسلام کا حق کیا ہے کہ اگر مسلمان قاتل ہے تو اسلام اس کا خون بہاتا ہے، مسلمان اگر زانی محسن ہے تو اسلام اس کا خون بہاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اموالہم یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو خطان قتل کرے تو قاتل سے مسلمان ہونے کے باوجود دیت لیں گے اس کے مال سے، ٹھیک ہے، زکات لیں گے اس کے مال سے۔ وحسابہم علی اللہ اور ان کا حساب خدا پر ہے۔ اس میں ایک شرط ہے، ایک یہ کہ کلمہ، نماز اور زکات کی پابندی کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کی ضد سے بچیں، اس کی ضد سے۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں تو ہمارا خون و مال معصوم ہے، تم ہمیں کیوں مرتد و کافر سمجھتے ہو، واجب القتل سمجھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں کی ضد نہ لائے، اور انہوں نے ضد لایا۔ محمد الرسول اللہ کے ساتھ خاتم النبوت فرض ہے یا نہیں؟ ہاں، اور وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان مسلم لم یذکر الا بحق الاسلام وعن انس۔ یہ حدیث بظاہر آیت لا اکراہ فی الدین کی مغایر معلوم ہوتی ہے، تبلیغی نے بھیجا ہے، یہاں تو حدیث ہے اقاتل الناس میں قتل کروں گا لوگوں کو، اور قرآن نے بتایا لا اکراہ فی الدین، زور نہ کرو، جبر نہ کرو دین میں، ٹھیک ہے۔ ایک اصول ہے، ایک فروع ہے۔ دیکھو حدیث میں ہے مرو ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَهُمْ أَبْنَاءُ، تو دیکھو وہاں جبر آیا نہیں ہے، بچوں کو مارو نماز پر جبکہ وہ 10 کے ہو، اور یہاں آیا ہے لا اکراہ فی الدین۔ تو اس میں اور اس حدیث میں تو تطبیق یہ ہے کہ لا اکراہ کا معنی ایمان پر کسی کو مجبور نہ کرو کہ زبردستی مسلمان ہو جائے، اور وہاں جو آیا ہے وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وہ مومن ہے، یعنی مومن ہونے کے بعد اس نے وعدہ کر لیا نماز پڑھنے کا، اب جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو مجبور کرو، وہ فروع پر ہے، یعنی فروع میں جبر ہے اور اصول میں جبر نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں اچھا، باقی اس آیت اور اقاتل الناس کا تعارض، اس میں تو تعارض ہے نہیں۔ اقرا کا معنی تو یہ ہے کہ ہم کافر پہ تلوار رکھیں کہ تم مسلمان ہو جائے، نہیں، ہم اس لیے تو نہیں کرتے، ہم نے تو آگے کافر کے لیے دعوت رکھی، اختیار کیا، دعوت کے بعد ہم نے جزیہ رکھا، ہم نے کیا جزیہ رکھا، ان دونوں کے انکار کے بعد ہم نے ان کو، اور قتل کے بعد جبر نہیں ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں رہا، وہ ختم ہو گئی، پہلے ہم نے دعوت دی، اختیار دے دیا، مرضی سے قبول نہ کی تو ہم نے جزیہ کی جزیہ دو، کافر رہو، ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ اب دیکھو یہ عدم جبر ہے۔ اس کے بعد جب وہ جزیہ بھی نہیں مانتا، اب حضرت صاحب جہاد اس لیے فرض ہے کہ بخار ٹیکا سے چلا جاتا ہے، زکام گولی سے چلا جاتا ہے، لیکن یہاں خدا نخواستہ پوڑا ہو، وہ ٹیکا سے نہیں بلکہ اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ یہ جہاد آپریشن ہے، کافر مسلمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔
تو یہ آپریشن ہے، آپریشن سے انکار نہ کرو. جیسے جسم کے لیے اسپیشلسٹ ہے آپریشن کرتے ہیں، اسی طریقہ سے پیغمبر اسپیشلسٹ ہے. جہاد آپریشن ہے. جب پتہ چلے کہ اس کافر میں اصلاح کا امکان نہیں ہے بلکہ الٹا معاشرے کے لیے نقصان ہے تو اس کو ختم کرو. لو مختصر لو.